بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، جیسا کہ سوالات کا ہمارا سلسلہ ہوتا ہے، آج ایک بھائی نے حیدرآباد سے سوال پوچھا ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد محسن ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور بعض اوقات سجدہ شکر ادا کرنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سجدہ شکر جب ادا کیا جاتا ہے تو اس میں طہارت اور پاکیزگی وغیرہ کا، اور آپ فرماتے ہیں کہ قبلہ رخ ہونے کا اور نیت کا اہتمام نہیں کیا جاتا، تو آیا یہ سجدہ شکر ادا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس پہ اجر و ثواب کی امید کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سامعین، اس ذہن میں رکھیں کہ سجدہ شکر باقاعدہ احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ خود سجدہ شکر ادا فرمایا کرتے تھے، لیکن سجدہ شکر کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں یہ جو مروجہ جو ہمارے ہاں سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے، اگر آپ نے نوٹ فرمایا ہو تو کچھ حضرات جیسے پلیئرز ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، کھیل کے دوران ہی اگر جیت حاصل ہو گئی تو وہاں پر نہ کوئی طہارت کا اہتمام ہوتا ہے اور نہ قبلہ رخ ہونے کا کوئی اہتمام کیا جاتا ہے، نہ تو کوئی نیت ہوتی ہے، بس فقط ایک دل کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ جناب سجدے کے اندر جو ہے وہ گر پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض حضرات وہ ہوتے ہیں کہ اسے کوئی ایسی بات ملی کہ جو اس کے لیے باعث خوشی تھی، یعنی خوشخبری اسے سنائی گئی، تو وہ اسی وقت سجدہ جو ہے شکر ادا کرنا شروع کر لے، تو یہ ذہن میں رکھیں گے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اس کی جگہ اہتمام کر کے باقاعدہ وضو، طہارت، پاکیزگی حاصل کر کے، اور جس طرح نماز ادا کی جاتی ہے 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ ادا کرے۔ اور یہ چونکہ اسی وقت ہی اہتمام کرنا یہ ذرا اگر مشکل ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی خوشخبری ملی یا کوئی پریشانی کا جو معاملہ ہے وہ مرتفع ہو چکا تو آپ فی الفور سجدہ شکر ادا کریں، نہیں، بلکہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتوے کے مطابق آپ باقاعدہ جس طرح نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ اہتمام و انتظام کر کے پھر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں شکرانے کے طور پہ۔ لیکن یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرات صاحبین، یعنی حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، آپ فرماتے ہیں کہ بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ شکر ادا کیا جائے گا، جس طرح کی مروجہ طریقہ ہے وہ بھی درست ہے اور یہ باعث قربت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اہتمام کیا جائے گا۔ اہتمام کیا ہے کہ وہ باقاعدہ وضو کرے، طہارت حاصل کرے، اور باقاعدہ قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کرے، اور باقاعدہ سے نیت بھی کرے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سجدہ شکر اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو سجدہ تلاوت جب آپ ادا کر لیتے ہیں تو آپ اس پہ سجدہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے وہاں پر جو اہتمام کیا جاتا ہے، اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ طہارت کی حالت میں پڑھ رہے ہیں، باوضو ہو کر، پاک اور صاف ہو کر پڑھ رہے ہیں، اور پھر جب سجدہ ادا کرنے لگ جاتے ہیں تو باقاعدہ مصلی بچھا کے، قبلہ رخ ہو کر، اہتمام کر کے اور باقاعدہ نیت کر کے آپ وہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر 1578 حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کوئی خوشی کا معاملہ آپ پر پہنچتا، کوئی خوشی کی بات آپ کو ملتی تو آپ اس پہ سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر 2774 حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کوئی خوشی کا معاملہ آپ تک پہنچتا تو آپ اس پہ سجدہ شکر ادا کرتے، اور وہ سجدہ شکر اس طرح ہوتا جس طرح کہ حضرات صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ طریقہ بتاتے ہیں۔ دعا ہے خداوند قدوس سے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے اور معاملات دین درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔